بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج جمعہ اور نومبر کی 10 تاریخ ہے۔ ناظرین، صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ ماہ اکتوبر کے دوران پاکستان کی برآمدات میں 13.5% کا بڑا اضافہ ہوا۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اکتوبر کے دوران پاکستان کی برآمدات کا حجم 2.7 بلین امریکی ڈالر رہا، جبکہ اسی مدت کے دوران زراعت اور خوراک کے شعبے میں 73% بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں برآمدات تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ مینوفیکچرنگ اور انجینئرنگ کی برآمدات میں 11% اضافہ ہوا، جبکہ زراعت کی برآمدات میں 48% اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے بتایا کہ جولائی تا اکتوبر 2023 پاکستان کی برآمدات میں 0.7% اضافہ ہوا اور برآمدات اضافے کے ساتھ 9.6 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں۔ درآمدات میں 18.5% کی کمی ہوئی، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ 34% کم ہوا۔ ناظرین، صوبائی وزیر زراعت، توانائی اور تجارت اسم تنویر نے کہا ہے کہ کاشتکار زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کر کے بھرپور منافع کمائے۔ پنجاب حکومت گندم کے کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ترجیحاً اقدامات کر رہی ہے، جبکہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا فارمر آؤٹ ریچ پروگرام کاشتکاروں کی فنی معاونت کر رہا ہے۔ وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں منعقدہ فارمر آؤٹ ریچ اور اسٹوڈنٹ افیئر پروگرام میں شرکت کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر زراعت پنجاب اسم تنویر نے کاشتکاروں میں گندم کے تصدیق شدہ بیج کے تھیلے مفت تقسیم کیے اور کہا کہ امثال صوبہ پنجاب میں 1.60 کروڑ ایکڑ رقبہ گندم کے زیر کاشت لایا جا رہا ہے اور کاشتکاروں کے مفاد کے پیش نظر حکومت پنجاب نے گندم کی امدادی قیمت 4,000 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کی ہے۔ تقریب میں وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اقرار احمد خان، اساتذہ اور محکمہ زراعت کے افسران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ایم ٹوگیو کے اعزاز میں ایک الوداعی عشائیے کا اہتمام کیا، جس میں مختلف ممالک کے سفیروں، صحافیوں، دانشوروں اور تاجر برادری کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ایم ٹوگیو نے کہا کہ دونوں ممالک میں سیاحت و تجارت اور زراعت کے شعبوں میں باہمی تعاون کی وسیع گنجائش ہے، جس سے دونوں ممالک اپنے تعلقات کو وسعت دے سکتے ہیں اور نئے شعبوں کو تلاش کر کے باہمی کاروباری تعلقات کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کی بزنس کمیونٹی میں بہت صلاحیت موجود ہے۔ امید ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی، خصوصاً اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی لیڈرشپ، انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں اپنا بے مثال کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان آزادانہ تجارت کا معاہدہ جلد ہی فائنل ہو جائے گا، جبکہ انڈونیشیا پاکستان کے لیے آسیان ممالک میں ایک گیٹ وے ثابت ہو سکتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس ICCI کے صدر احسن بختیاری نے کہا کہ انڈونیشیا اور پاکستان کے باہمی کاروباری تعلقات کو مزید بڑھانے میں بزنس کمیونٹی کا کردار بہت اہم اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت، IT اور ٹیکسٹائل سمیت دیگر شعبوں میں دونوں ممالک میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عمدہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا کی باہمی تجارت کو موجودہ 4.5 ارب ڈالر سے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے چیمبر اپنا فعال کردار ادا کرے گا۔ آسیان اور پاکستان میں تجارت اس وقت 11 ارب ڈالر ہے، جو کہ ان کی اصل صلاحیت سے بہت کم ہے، لہٰذا اس پر مزید کام کی ضرورت ہے۔
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ٹوگیو پاکستان سے واپسی پر پاکستان کے امیج کی بہتری کے لیے اپنا بہترین موقف دیں گے اور پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کریں گے۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس اور آزادانہ تجارت کا معاہدہ وقت کی ضرورت ہے، جس پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک میں ڈائریکٹ فلائٹ سے باہمی تجارتی تعلقات بڑھیں گے اور دونوں اقوام میں باہمی روابط بھی استوار ہوں گے۔ چیمبر کے گروپ لیڈر خالد ملک، سینئر نائب صدر فہد وحید اور نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ ICCI اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ایم ٹوگیو کو پاکستان کا اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کی بھی تجویز دی گئی۔ ناظرین، پاکستان اور IMF جائزہ مشن کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے آج 2 دور ہوں گے، جبکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے رواں مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی پلان IMF سے شیئر کر دیا اور پلان کا جائزہ لینے کے بعد IMF مزید اقدامات تجویز کرے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے ریٹیلرز، زرعی انکم ٹیکس اور ریئل اسٹیٹ سے ٹیکس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور ٹیکس وصولی میں شارٹ فال کی صورت میں فوری طور پہ نئے اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ IMF نے زرعی آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے صوبوں سے ٹائم لائن طے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن کو ٹیکس پالیسی اور ٹیکس کلیکشن علیحدہ کرنے کے پلان پر بریفنگ دی گئی ہے، جس میں IMF نے رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف ہر صورت حاصل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ جن شعبوں سے ٹیکس وصولی کم ہے وہاں سے پورا ٹیکس لیا جائے۔ IMF کے وفد نے ٹیوب ویل صارفین کے لیے بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر وفد کو ٹیکس پالیسی اور انتظامی امور کے لیے قائم ٹاسک فورس پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ناظرین، حکومت نے 252 ارب روپے مالیت کے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کی نیلامی کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے 252 ارب مالیت کے PIBs نیلامی میں فروخت کیے ہیں، جن میں 3، 5 اور 10 سال کے پیپر کی فروخت شامل ہے۔ اسٹیٹ بینک نے آگاہ کیا ہے کہ حکومت نے 3 سال کے 139 ارب مالیت کے PIBs فروخت کیے ہیں۔ 3 سال کے PIBs کی کٹ آف ایلڈ 180 بیسس پوائنٹس کم ہو کر 17.39% رہی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نیلامی میں 46 ارب روپے مالیت کے 5 سال کے PIBs فروخت کیے گئے۔ 5 سال والے PIBs کی کٹ آف ایلڈ 100 بیسس پوائنٹس کم ہو کر 15.95% رہی۔ اس کے علاوہ حکومت نے 10 سال کے 66 ارب روپے مالیت کے PIBs فروخت کیے ہیں۔ 10 سال والے PIBs کی کٹ آف ایلڈ 15 بیسس پوائنٹس کی کمی سے 15.1% رہی، جبکہ 15، 20 اور 30 سال والے بانڈز کی خریداری کی کوئی پیشکش موصول نہیں ہوئی۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر کا علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش پر پیغام۔ قوم آج شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش بھرپور عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر نے کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور دے کر منزل کا تعین کیا۔ اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آپ کے پیغام نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی قوم کو جدوجہد آزادی پر آمادہ کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے کلام میں عقل و دانش کے خزانے چھپے ہیں۔ ہمیں اقبال کی خودی، اتحاد اور امید کے پیغام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کے افکار پہ عمل پیرا ہونے سے ہی پاکستان عظیم فلاحی ریاست بنے گا۔ آج کے دن ہمیں علامہ اقبال کے افکار کو مشعل راہ بنانے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔